بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، میں آپ کی میڈم روبینہ بی بی کے ایم ایس کے مواصلاتی سلسلہ تدریس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بچوں، جماعت دوم کا آج 26 اگست 2020 ہے اور آج میں آپ کو سبق پڑھاؤں گی عابد کی توبہ۔ تدریسی مقاصد اس کے ہیں، سبق پڑھانے کے مقاصد یہ ہیں کہ دوسروں کو تنگ کرنا بری عادت ہے اور بچوں کی اصلاح کرنا، اور یہ کہ سب کی عزت کرنی چاہیے۔ توجہ مرکوز صلاحیات یہ ہیں کہ اپنے ساتھیوں کو تنگ کرنے اور ڈرانے جیسی شرارتوں سے توبہ کرنا، اور اس کی ترتیب یہ ہے سبق کی کہ پہلے پڑھائی ہوگی، پھر مشقی سوالات ہوں گے اور املا اور خوش خطی۔ بچوں، میں آپ نے کل پہلے سبق پڑھا ہے، ہمارے پڑوسی پچھلا سبق جو پڑھا گیا ہے، تو اس سبق سے آپ نے کیا سبق سیکھا؟ اور بچوں، ماحول کو پرسکون رکھنے کے لیے ہمارے مذہب اسلام نے کچھ کاموں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے اور کچھ کاموں کو کرنے سے منع کیا ہے۔ تو کچھ کام جو کرنے کا حکم دیا ہے وہ تو یہ ہے کہ مل جل کر رہیں، پیار محبت سے رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، اور لیکن کچھ کاموں سے جو منع بھی کیا ہے، اور اس میں جو اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں اور ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں اور ایسی شرارتیں نہ کریں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو اسی طرح کی ہی ایک شرارت کے بارے میں آج ہم سبق پڑھیں گے، عابد کی توبہ۔ اور یہ صفحہ نمبر 32 کھول لیجئے۔ یہ آپ نے کھول لیا ہے، تو عابد کی توبہ سبق کا نام ہے۔ جی، اب ہم پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، یاد رکھیے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہم پڑھتے رہتے ہیں اور آپ نے اکثر ٹی وی پہ بھی سنا ہے یا بندوں سے بھی سنتے ہیں کہ حدیث میں یہ آیا ہے، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے، وہ اس کو حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہتے ہیں۔ تو اسی ایک حدیث پر یہ سبق بھی ہے کہ اس میں حدیث بیان کی گئی ہے۔ عابد بہت اچھا بچہ تھا، بس اس میں ایک بری عادت تھی، وہ یہ کہ اسے دوسروں کو ڈرانے میں بڑا مزہ آتا تھا۔ وہ کبھی دروازے یا پردے کے پیچھے چھپ جاتا، جیسے ہی اس کا کوئی بھائی بہن کمرے میں داخل ہوتا، وہ ٹھاک کی بڑی سی آواز نکالتا، بھائی یا بہن ڈر جاتے اور وہ خوب خوش ہوتا۔ ایک دن وہ اسکول سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اسے ایک کھلونوں کی دکان نظر آئی۔ اس نے سوچا کوئی کھلونا خرید لوں۔ اچانک اس کی نظر ایک جگہ پڑی جہاں ربڑ کے سانپ اور چھپکلی جیسے جانور رکھے ہوئے تھے۔ وہ تھے تو نکلی لیکن دیکھنے میں اصلی لگتے تھے۔ اس نے ایک چھپکلی خریدی اور اسے بستے میں رکھ لیا۔ اگلے دن عابد نے چھپکلی اپنی کاپی میں رکھ لی۔ اس کے ایک ساتھی نے کام دیکھنے کے لیے کاپی مانگی تو اس نے وہی کاپی اسے دے دی۔ چھپکلی کاپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی۔ وہ بہت ڈرا اور زور زور سے چیخنے لگا، چھپکلی بچاؤ بچاؤ! دوسرے بچوں نے بھی چھپکلی دیکھ کر شور مچا دیا۔ استانی صاحبہ نے چھپکلی کو غور سے دیکھا اور عابد سے کہا، اچھا تو یہ تمہاری شرارت ہے، اگر میں چاہوں تو اس حرکت کی سخت سزا دے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو ڈرائے۔ یہ بات سن کر عابد نے سر جھکا لیا۔ اسے اپنی اس حرکت پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی۔ اب اگر کوئی دوسرا بچہ کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا تو عابد اسے یہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ بچوں، اس سبق میں سنن ابی داؤد جو اوپر جو لکھا ہوا ہے نا، یہ حدیث کی ایک کتاب کا نام ہے،
تو جو مستند کتاب ہے اس سے یہ حدیث لی گئی ہے اور یہ آپ کو اس میں بتائی گئی ہے۔ جی، سبق پڑھنے کے بعد اب ہم مشقی سوالات کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، عابد میں کون سی بری عادت تھی؟ جی بچوں بتائیے۔ ہاں، آپ نے تو سبق پڑھا ہے اس لیے آپ کو جواب آتا ہے۔ عابد میں دوسروں کو ڈرانے کی بری عادت تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، بہن بھائیوں کو ڈرانے کے لیے عابد کیا کرتا تھا بچوں؟ ہاں، عابد پردے کے پیچھے چھپ جاتا تھا اور جیسے ہی بہن بھائی کمرے میں داخل ہوتے، عابد ٹھا کی آواز نکال کر ان کو ڈراتا۔ سوال نمبر 3 ہے، عابد کی استانی صاحبہ نے اسے کیا سمجھایا؟ جی، استانی صاحبہ نے اسے سمجھایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ اگلا سوال ہے، عابد نے حدیث سن کر کیا کہا؟ کیا کیا؟ عابد نے حدیث سن کر شرمندگی محسوس کی اور سب سے معافی مانگ کر توبہ کی۔ اگلا سوال ہے، عابد اب دوسروں کی اصلاح کیسے کرتا ہے؟ اصلاح ہوتا ہے غلطی کی درستگی۔ جب کوئی بچہ کسی کو ڈراتا ہے تو عابد اس کو وہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ سوال، آپ نے اس کہانی سے کیا بات سیکھی؟ ہم نے اس کہانی سے یہ بات سیکھی کہ دوسروں کو ڈرانا بہت بری بات ہے۔ آج کا آپ کا سب یہیں تک تھا کام، آج کی ڈیٹ کا یعنی کہ بدھ کا، اور اب اگلا جو کام ہوگا وہ جمعرات کو ہم کریں گے۔ جی، آج جمعرات ہے اور تاریخ ہے 27 اگست 2020۔ دی گئی مثالوں کی طرح واحد جملوں کو جمع میں تبدیل کیجیے۔ واحد ہے یہ اچھی بات ہے، جمع یہ اچھی باتیں ہیں۔ واحد جملہ ہے یہ بری حرکت ہے، جمع ہے یہ بری حرکتیں ہیں۔ یہ اور نون گنہ لگاتے جائیں گے تو یہ جمع بنتا جائے گا۔ واحد ہے یہ تمہاری شرارت ہے، یہ تمہاری شرارتیں ہیں۔ واحد ہے اس کی عادت اچھی ہے، اس کی عادتیں اچھی ہیں۔ سردی کی رات لمبی ہوتی ہے، اس کی جمع جملے کی کیا ہوگی؟ سردی کی راتیں لمبی ہوتی ہیں۔ اب ہے راتیں لکھنے کے بعد پھر ہیں آئے گا، ہے کی جگہ۔ بسم اللہ پڑھنے سے کام میں برکت ہوتی ہے، بسم اللہ پڑھنے سے کاموں میں برکتیں ہوتی ہیں۔ دیے گئے الفاظ کے اب اگلا ہم سوال کر رہے ہیں جی، دیے گئے الفاظ کے آخر میں یہ اور نون گنہ لگا کر جمع بنائیں، یعنی جو پیچھے ہم نے کیا ہے نا، اب اس میں صرف سیدھا اس لفظ کو پورا جملہ نہیں لکھیں گے، وہ لفظ سے لکھیں گے۔ راتیں اور یہ پلس کا نشان لگا کے یہ نون گنہ لگایا گیا ہے تو آگے اس کو جوڑ کے لکھا گیا ہے۔ راتیں، عادتیں، حرکتیں، شرارتیں، برکتیں۔ آپ نے اسی طرح اس کو لوز شیٹ پہ لکھنا ہے۔ گھر کا کام ہے آپ کو، اب آگے ہوم ورک میں دے رہی ہوں آپ کو، تو ایک ہوم ورک آپ کو یہ ہے کہ آپ کی بک پہ یہ لکھا ہوا بھی ہے کہ اگر کسی حرف کے ساتھ ہے لکھی جائے تو اس کی شکل جب لفظوں کے ساتھ ملا کے لکھتے ہیں تو مدہ کی طرح بن جاتی ہے۔ آپ اس کہانی سے ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیں گے جو ہوئے پر ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے اس کی مثالیں آپ کو 1 کی جگہ 3 دے دی ہیں لکھ کے، تاکہ 3 4 دے دی ہیں، 4 بلکہ تو آپ نے صرف 2 آگے سے اسی سبق میں سے ڈھونڈ کے اور لکھنی ہے۔ بچہ، اب اس کے آخر میں دیکھیے صفا، جگہ، صاحبہ، تو 2 آپ نے اور لکھنی ہے اس میں سے، کہانی کے اندر سے ڈھونڈ رہی تھی، اور یہ کتاب کے اوپر ہی لکھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ خوشخطی جو ہے آپ کی کتاب پر ہی دی گئی ہے، کتاب کے اندر سے ہی دی گئی ہے، یہ حدیث ہے، تو یہ جو آپ نے لوز شیٹ پر لکھنا ہے اور اس کی خوشخطی لکھنی ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے، اس کو خوشخط کر کے لکھیے۔ یہ آج کا جمعرات کا کام ختم ہوا، تو جی آج بچوں 28 اگست ہے، بروز جمعہ، تو سب سے پہلے ہم املا کریں گے۔ املا کے الفاظ ہیں، آپ لکھ لیجئے، بچہ،
عادت، دروازے، پردے، داخل، دکان، جانور، دوسرے، کاپی، شرمندگی، غلطی. یہ آپ نے لفظ یاد کرنے ہیں، اور گھر میں جو بھی آپ کو پڑھاتا ہے بندہ، چاہے والدہ ہیں، والد ہیں، یا کوئی اور بندہ ہے، تو وہ آپ نے ان کو یہ لکھ کر املا کی تیاری کر کے ان کو دکھانا ہے. جی آج ہم کریں گے گرامر کا کام. میرا ایک کمرہ جماعت پیراگراف لکھنا ہے میں آپ کو لکھواتی ہوں. جی لکھیے. یہ میرا کمرہ جماعت ہے. کمرہ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ کلاس روم کو. اس میں 2 کھڑکیاں اور ایک دروازہ ہے. میرا کمرہ جماعت ہوادار اور روشن ہے. یہ چارٹ اور تصویروں سے سجا ہوا ہے. اس میں پنکھے اور ہیٹر بھی لگے ہوئے ہیں. ہم سب بچوں کے لیے کرسیاں اور ڈیسک ہیں. اس میں استاد کے لیے کرسی اور میز بھی موجود ہے، اور وائٹ بورڈ بھی ہے. میرا کمرہ جماعت صاف ستھرا ہے. ہم اس کو صاف رکھتے ہیں. مجھے اپنا کمرہ جماعت پسند ہے. یہ بچوں جو کمرہ جماعت کے اندر، کلاس روم کے اندر جو چیزیں ہیں نا، ان کو بس بیان کر دیں تو یہ آپ پر پیراگراف بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو آسانی اسی طرح رہے گی کہ آپ نے ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے کمرے میں یہ چیزیں ہیں کلاس روم میں. جی یہ آپ نے لوز شیٹ کے اوپر لکھنے ہیں، نیٹ کر کے لکھیں. اور بعد میں، کیونکہ بہت زیادہ بچوں آپ کے پاس ٹائم ہے، کون سا آپ اسکول جاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم ہے، گھر میں ٹائم لگا کے ان چیزوں کو یاد بھی کریں اور لکھنے کی پریکٹس کریں. تو گھبرائیں نہیں کہ یہ آپ کو زیادہ کام دیا جا رہا ہے. یہ زیادہ ہے کام اتنا ہی دیا جا رہا ہے جتنا آپ کلاس میں کرتے ہیں. تیاری کے لیے البتہ آپ کو زیادہ ٹائم مل جاتا ہے. کون سا آپ صبح اٹھ کے اسکول آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی تیاری کریں اور اس کو یاد بھی کریں ساری چیزوں کو. اللہ حافظ.